جی السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی آج ہمارے سامنے اسٹوری ہے، 8ویں شارٹ اسٹوری ہے BA کے سلیبس پارٹ 1 کی، ایڈگر ایلن پو کی لکھی ہوئی یہ اسٹوری ہے دا ٹیل ٹیل ہارٹ۔ سب سے پہلے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس کے ٹائٹل کو، ٹیل کا معنی جیسا سب لوگ کو پتہ ہے بتانا، اور ٹیل کا ہم اسٹوری یا کہانی کو کہتے ہیں، اور ہارٹ ہم دل کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایسی اسٹوری یا ایسی کہانی جو ایک دل ہمیں بتاتا ہے، یا ہمیں ایک اندر سے ہماری ایک آواز جو ہے یا ہماری جو فیلنگس ہیں وہ خود بخود ہماری کیا ہے بتاتی ہیں، یعنی وہ ایسی کہانی۔ تو ہم اس میں تھوڑی سی اردو کی سمری ہے چھوٹی سی لکھی ہوئی، وہ اس کو پڑھ لیتے ہیں اس کے انٹروڈکشن کے لیے کہ یہ کہانی کیا ہے۔ اس کہانی یعنی راز افشاں کرنے والا دل میں ایک قاتل کی نفسیاتی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ قاتل اپنے ایک بوڑھے دوست کے ساتھ رہتا تھا۔ اس بوڑھے کی آنکھ گدھ کی آنکھ جیسی تھی۔ قاتل اس کی آنکھ سے چڑھتا تھا۔ جب کبھی وہ اس کی آنکھ کو دیکھتا تو اس کا خون اس کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ محض اس بنا پر اس نے بوڑھے کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ 7 راتوں تک وہ آدمی رات کو اسے قتل کرنے اس کے گھر جاتا رہا، مگر بوڑھا سویا ہوا ہوتا اور وہ قابل نفرت آنکھ بند ہوتی تھی، اس لیے قاتل بوڑھے کو قتل کیے بغیر واپس آ جاتا۔ 8ویں رات جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو بوڑھے کی آنکھ کھل گئی۔ اس گدھ جیسی آنکھ کو دیکھ کر قاتل پر جنون طاری ہو گیا اور اس نے بوڑھے کو گدے میں دبا کر قتل کر دیا۔ لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے فرش میں دفن کر دیا۔ اس وقت رات کے 4 بجے تھے کہ 3 پولیس والے نے مکان پر دستک دی۔ انہوں نے کہا کہ چیخ کی آواز سنائی دی ہے، اس لیے وہ معلومات لینے آئے ہیں۔ قاتل نے کہا کہ وہ خود خواب میں ڈر گیا تھا، چیخ کی آواز اس کی تھی۔ اس نے پولیس والوں کو مکان میں پھرایا اور پھر کرسیاں ڈال کر ان کو بٹھا دیا۔ پولیس والے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ اب قاتل کو دل کے دھڑکنے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز فرش سے آ رہی تھی۔ قاتل نے ٹہلنا شروع کر دیا، خود بولنا شروع کر دیا، مگر دھڑکن کی آواز بلند ہوتی گئی۔ پولیس والے اطمینان سے بے خبر بیٹھے تھے۔ آخرکار اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ہوش و حواس کھو چکا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے ضمیر نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ وہ دراصل پاگل ہو گیا تھا کہ اس نے پولیس والوں کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ مختصراً انسان کا ضمیر ہی اسے خوشی اور دکھ میں مبتلا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی شخص ہمیں برا لگتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اس شخص کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیں۔ تمام انسان برابر ہیں، ان کی شکلوں کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا محض ایک قدرتی عمل ہے۔ اب اس میں کوشچن دیکھ لیتے ہیں۔ ایکسپلین دا ٹائٹل آف دا اسٹوری۔ ہاؤ ڈیڈ سائیکولوجیکلی ایب نارمل ہیرو کل اولڈ مین؟ واز دا کلر اے میڈ مین؟ واٹ ور دا موٹیو آف دا کلر ٹو کل دا اولڈ مین؟ وائی ڈیڈ دا نریٹر آف دا اسٹوری ہیٹ دا اولڈ مین؟ واٹ واز رانگ ود دا آئی آف اولڈ مین؟ ٹھیک ہے، یہ کچھ کوشچنز ہیں۔ The story Telltale Heart is a crime story، یعنی جو اسٹوری Telltale Heart ہے یہ ایک جرم والی کہانی ہے، which deals with the murder of an old man، جو ایک بوڑھے انسان کے قتل کے ساتھ ڈیل کرتی ہے۔ It is the narrator who decides to kill the old man، یہ کہانی بیان کرنے والا ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ وہ بوڑھے آدمی کو مارے گا۔ He tells us that he killed the man for a very specific reason، that he disliked his vulture like eye، یعنی وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے آدمی کو مارا تھا صرف اس خاص وجہ سے کہ وہ اس کی جو گدھ جیسی آنکھ تھی اس کو نفرت کرتا تھا۔ There was no personal enmity between them، ان کے درمیان کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ He had no material considerations، اس کے کوئی مادی فائدے نہیں تھے۔ The old man never wronged him، بوڑھے آدمی نے اس کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ Both lived in the same building، دونوں ایک ہی بلڈنگ کے اندر رہتے تھے۔ اس میں کوٹیشن ہے، one of the eyes of the old man، بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں سے ایک آنکھ resembled the eye of a vulture، vulture ہم بیٹا گدھ کو کہتے ہیں، تو ایک گدھ یعنی وہ گدھ جو راجہ گدھ سے جو لکھا ہے ناول بانو قدسیہ نے، وہ والی گدھ ہے یہ بیٹا۔ whenever he observed his eye، جب کبھی وہ اس کی آنکھ کو دیکھتا،
his blood ran cold, اس کا خون سرد ہو جاتا. It was purely a psychological factor that he made up his mind to kill the old man. یہ مکمل طور پہ ایک نفسیاتی عمل تھا کہ اس نے اس بوڑھے آدمی کو مارنے کا ذہن بنا لیا. The old man was sleeping, بوڑھا آدمی سو رہا تھا. He entered his room, اس کے کمرے میں داخل ہوا. He opened the latent, اس نے اپنی لانٹین کھولی and focused its light upon the vulture eye of the old man. اس بوڑھے کی گدھ لائک جیسی جو آنکھ تھی اس پہ اس نے فوکس کیا. The old man's heart was beating loudly. بوڑھے آدمی کا دل اونچی بہت زیادہ دھڑک رہا تھا. In an instant, فوراً he dragged him, اس نے اس کو کھینچا to the floor, فلور پہ, and pulled the heavy bed upon him, اور بھاری جو بیڈ تھا اس کے اوپر گرا دیا. The old man shrieked, بوڑھے آدمی نے چیخ ماری, and died of suffocation, اور سانس بند ہونے سے مر گیا. The murderer dismembered the corpse, اس مارڈر نے یعنی قاتل نے اس کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. He cut off the head, اس نے پہلے سر کاٹا, arms بازو کاٹے, and the legs of the old man, اور بوڑھے شخص کی پھر ٹانگیں کاٹی. He took up 3 planks from the flooring chamber, اس نے فلورنگ چیمبر سے نکلے 3 یا 4 اس نے جو پھٹے تھے وہ نکالے. And deposited the pieces of dead body there, اور مردہ باڈی کے جو ٹکڑے تھے وہاں پہ دفن کر دیے. Thus he succeeded in killing the old man. اس طرح بوڑھے آدمی کو مارنے میں کامیاب ہوا. To conclude, نتیجہ اس کا نکالتے ہیں where the narrator seems to be an eccentric, جو کہانی بیان کرنے والا اور پاگل جنونی لگتا ہے. He is mentally derailed, وہ ذہنی طور پہ کھسکا ہوا ہے. He kills the old man ruthlessly, بے رحمی سے بوڑھے آدمی کو مارتا ہے without any justification, کسی دلیل کے بغیر. So there is no justification for anybody to kill a person for this reason. So کسی بھی شخص کے لیے کوئی اس میں وجہ نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو بلا وجہ مار دے. In fact, حقیقت میں there was nothing wrong with the eye of the old man. بوڑھے آدمی کی آنکھ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا, but there was certainly something wrong with the mind of the killer. قاتل کے دماغ کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور تھا.